دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جناب علی آل پاکستان مسلم لیگ سیاسی کارکنوں سے گفتگو جو ان کا انتظار کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل انقلاب بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس سے پہلے ایک شخص نے آئین توڑا، ایک شخص نے یہاں لال مسجد کا آپریشن کیا، ایک شخص نے بگٹی کو قتل کیا، ایک شخص نے باقاعدہ یو ٹرن لیا، ایک شخص نے باقاعدہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پورے افغانستان اور پھر پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا، ایک شخص کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ قوم سے معافی تو مانگے، یہ بھی کسی نے تجویز دی؟ دیکھیں میں پہلے تو آپ سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا، آپ نے کہا ایک شخص نے، آپ نے تمام چیزیں کسی ایک شخص کا لفظ یوز کیا ہے۔ دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے تو پوری ایک حکومت مل کے فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ملک پہ غاصبانہ قبضہ تو جنرل پرویز مشرف نے کیا نا، باقی تو اس کے ساتھ مل گئے نا پارٹنر ان کرائم۔ آپ قبضے کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ چینج آف حکومت ہوئی تو مشرف صاحب تو پاکستان میں تھے بھی نہیں، ہی واز ناٹ دیئر۔ وہ لوگ جو اس وقت تھے، جو محب وطن تھے، جو یہ سمجھتے تھے اس وقت یہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کر رہی ہے، انہوں نے پہلے نیول چیف کو ہٹایا، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹایا، انہوں نے صدر کو ہٹایا، انہوں نے ایک آرمی چیف کو ہٹایا اور پھر دوسرے آرمی چیف کو ہٹا دیا۔ یہ ان کا حق ہے بطور چیف ایگزیکٹو وہ کر سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس اباؤ دلہ نہیں ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اگر ہٹایا تو ہٹ جائے۔ لیکن آپ اپنی مرضی کے لیے، آپ اپنے مفاد کے لیے ہر روز ڈاکٹر صاحب سسٹم کو ریورس لے جاتے، چلے سسٹم۔ آج جنرل پرویز مشرف صاحب آئے، سب پوری قوم نے ووٹ دیا ان کو، آج وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے پوری اتھارٹی کے ساتھ۔ ایک چیف آف آرمی اسٹاف اٹھے اور پورے عوام کے مینڈیٹ کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ مارشا لگائے۔ جنرل پرویز مشرف بطور جمہوری حکمران کے یا آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے آپ کا کیا اس میں موقف ہوگا؟ کہ وہ ٹھیک ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب ایک جمہوری حکومت کے وزیر اعظم ہوں گے تو وہ اتنی بہتر حکومت ہوگی، اتنی بہتر حکمرانی ہوگی جس میں نہ کوئی کرپشن ہوگی، نہ کسی غریب کا اس کے باوجود آرمی چیف جنرل آئندہ خان آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ افواج سے ہے، افواج کو انہوں نے کمانڈ کیا۔ میں قطعا نہیں سمجھتا کہ جب وہ وزیر اعظم ہوں گے تو وہ اس قسم کے حالات نہ پیدا کریں گے کہ فوج کو آنا پڑے۔ فوج کیوں آتی ہے؟ جب آپ کے حالات خراب ہو۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیں، اب تو یہ فوج کی میں کہتا ہوں مہربانی ہے کہ وہ آ نہیں رہی، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ آپ کسی شعبے کو لے لیں، عوام کو ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اور آئے دن انڈیا جو ہے وہ آپ کو تھریٹ دے رہا ہے۔ آپ کے یہ جو افغانستان میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے اندر وہ تخریب کر رہی ہے، ہم ان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بول سکتے۔ امریکہ آپ کو امداد دیتا ہے تو وایا انڈیا آتی ہے، وہ آپ سے معاہدے لکھتے ہیں، وہ کہہ رہے انڈیا کے ساتھ پیار و محبت کا سلسلہ نصرت صاحب انڈیا کے ساتھ جنرل صاحب نہیں، جنرل صاحب نے 2004 میں لکھ کے دیا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، آپ نے مانا نصرت صاحب کہ یہ ملک انڈیا کے خلاف یہاں استعمال ہوتا رہے، کارکنان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ جو کارکن ہیں، آپ تو سارے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف میں تھے، مطلب ہونا تو یہ تھا کوئی آپ میں اچھا نہیں کوئی ایسا ہے جو کبھی نواز شریف کی پارٹی میں تھا، مطلب کل پرسوں تک، یا یہ کہ پیپلز پارٹی میں تھا؟ رشید ہزاروی مجھے کہتے ہیں سر، رشید ہزاروی، میں ایک مزدور آدمی ہوں، ٹھیک، اور اللہ کا کرم ہے اور آپ دو کا خصوصی اور اس کے بعد میڈیا کا یہ کرم ہے کہ آج پاکستان کا میرے جیسے ہزاروں لوگ بولتے ہیں سر اس کے لیے ہم آپ کو مشغول ہوں، آپ نے میڈیا۔ اس کے بعد میں آج یہ کروں گا کہ میں ایک بنیادی کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا اس وقت کا جب بھٹو صاحب ایز اے وزیر خارجہ باہر جا گئے تھے، پھر 1967 جی 1967 اس وقت۔ اچھا، اور پھر اب اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھٹو صاحب کی جو بات تھی وہ پیپل پارٹی میں نہیں، نمبر 1 اس چیز سے ہم نے ان کو چھوڑا۔ شرف صاحب میں بھی تو نہیں ہے، کس میں جی؟ شرف صاحب میں ابھی آپ کو خدمت کرتا ہوں، شرف صاحب جو باہر سر میں ہے، فوٹو تو ڈیالہ میں مرا، سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ پھانسی لگا، جو سر آپ نے سکھایا، جو کچھ کام میں نے مجھے سکھایا وہ نہ ہم نے تو بزدلی سکھائی، سارا مسیح کے ہاتھ پھانسی لگا، تو اس کا مقابلہ بھی مشرف کو کہے گا ہے۔ سر میں کہتا ہوں میں آپ کی بات کا ڈاکٹر رہ جا رہا ہوں اس شکریہ کے ساتھ کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مرشدوں جو مجھے سکھایا گیا مجھے سکھایا گیا کہ جناب ہم نے مانا جی کچھ خامیاں پرویز مشرف صاحب میں ہوئی ہوگی جو آپ نے کی، ٹھیک ہے، کچھ ہم نے بھی محسوس کی،
اور کچھ اچھائیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کو ہم گنتی نہیں کرتے. جن برائیوں پر یا جن خامیوں کی بنا پر سر آپ نے کہا اور ہم قوم نے مانا کہ بھی یہ چلے جائیں، ہمارے دوسرے مورچوں نے کہا کہ ہم تقدیر بدل لیں گے. ٹھیک ہے جناب، جن خامیوں کی بدولت جناب پرویز مشرف صاحب کو یہاں سے جانا پڑا، آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ بتا رہے وہ خامیاں جو پرویز مشرف صاحب میں تھی، کیا ان خامیوں سے کم خامیاں ہیں آج کے سیاستدانوں میں یا اس سے زیادہ ہے؟ بڑی اہم بات کی. اچھا کوئی ایسا بندہ بتائیے، نہیں آپ کا یہی سوال بہت عام آ گیا، جو نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے آیا ہے کوئی ادھر؟ نہیں ہے. یہ گرایا تھا بیٹھے سب گرایا تھا. سوال کریں ہم جواب دیں گے. ہاں تو اس بات ہے جو چھوڑ کر آئے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. راجہ شاہد نام ہے جی میرا، اور پی ایم ایل این سے میرا تعلق تھا. کب تک رہا؟ تقریباً 3 سال. یعنی اب ابھی آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ ابھی تو میں تقریباً 23. خیر یعنی 20 سال کی عمر تک ظاہر ہے 17-18 سال کی. آپ کی فیملی مسلم لیگ نون میں رہی؟ ابھی بھی ہے. اچھا. آپ اکیلے، آپ نے فیملی سے بھی بغاوت کر دی؟ جی ہماری جو حلقہ ہے بیسیکلی PP2، اور وہاں پہ مطلب راجہ ظفر اللہ صاحب میری فیملی ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹیوز ہیں. تو ہماری جو تقریباً پوری سیاست ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی فیملی ہے، وہ ساری PMLN میں. تو بیسیکلی میں جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں تھے تو اس وقت تک ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے لیے ہم نعرے بھی لگاتے رہے، روڈے بھی بلاک کرتے رہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب یہاں پہ تھے تو اس وقت ہمیں ان کی قدر نہیں تھی. جب وہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. تو وہ علیہ صاحب وہ تو دیکھیں بہت سارے ٹرکوں پہ ابھی تک ایوب خان کی فوٹو کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس میں تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. نہیں، آپ کو امید کیا ہے وہ کیا کریں گے آگے؟ کہ ایز اے بینک میں اور نواز شریف صاحب تو ابھی بیچارے پرائم منسٹر بھی نہیں ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی کوالٹیز بتاتا ہوں اس بندے کی، کہ جو اس بندے میں کوالٹیز تھی. سب سے پہلی کوالٹی جو اس بندے کے اندر تھی کہ قائد اعظم کے بعد اگر لیڈرشپ کوالٹیز تھی تو وہ جنرل مشرف صاحب میں تھی. واقعی وہ ہزاروی صاحب نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے قائد اعظم کے بعد بھٹو، پھر وہ نہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، میں نہیں مانتا. ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ کس کو لیڈر مانتا ہے کس کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں کہ جی جنرل مشرف. تو آپ نے فیس بک پہ جنرل صاحب کی مقبولیت دیکھ کے کیا یا آپ نے باقاعدہ ایک پالیٹکس میں ایک کارکن کی حیثیت سے؟ جی دیکھیں فیس بک تو ایک سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نیٹ ورک ہے نا جی. فیس بک تو ہم لوگ چلا رہے ہیں تقریباً 2 سال سے، میں بھی چلا رہا ہوں. اس میں پاکستان جب بنی تھی تو میں مطلب یوتھ میں پہلا ممبر تھا، مطلب یہاں پہ ایز اے یوتھ کو ڈیل بھی کر رہا ہوں. تو بیسیکلی فیس بک تو ایک سوشل نیٹ ورک ہے، تو اس میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت 3 سے 4 لاکھ ممبر ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ کے چینلز والے یہ مختلف پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ بھٹو صاحب آئے تھے تو کس کے زور پہ آئے تھے؟ لوگوں نہیں، یوتھ کے زور پہ آئے تھے. یوتھ. ہاں اچھا، اسٹوڈنٹ. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے اگر یہاں پہ انقلاب لایا تھا، آج تک یہ زرداری صاحب بھٹو کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں تو صرف یوتھ کی وجہ سے لے رہے ہیں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ بی بی نے کچھ کیا نہ اس نے کچھ کیا. یہ جو لوگ آج بیٹھے کام اپنے تو کافی کیے یار. سر اپنے کام کافی کیے یار. اچھا ٹھیک ہے رائے صاحب، اب آپ کوئی بات کوئی اور کارکن کو بات کر رہے ہیں. جی بھائی جان. جی جناب علی، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور کرتے چلے جائیں گے. تھوڑا سا پورشن اور ہے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا آپ تجزیہ کیا نکالتے ہیں. تجزیہ میرا صرف ایک ہی ہے نصرت صاحب، بڑا سادہ، کہ جب حکمران ہوتا ہے اقتدار کے اندر اس وقت عوام آپ کو نظر نہیں آتی. پھر بڑے بڑے آپ کو ہر حلقے کے اندر بڑے بڑے آپ کو جگادری لیڈر چاہیے، اور وہ جگادری لیڈر اپنے اس کے اوپر آ کے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور جب آپ پر آتا ہے برا وقت، جنرل پرویز مشرف کے لیے میرے دل میں اتنی سی جگہ نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ سیاسی کارکن عوام پھر اس کے دروازے پہ 2-4 ایس آئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شیم آن یو نصرت جاوید، ایک ڈکٹیٹر کو پروموٹ کر رہے ہاں دیکھیں نا، ان کی پارٹی ہم بنوا رہے ہیں. ہاں پارٹی بنوا نہیں رہے اور ابھی میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن ایسا بھی تھا لاہور میں جہاں پر ٹوٹل ووٹ جو تھے رجسٹرڈ وہ تھے 512 اور بیلٹ باکسز نکلے ہیں 532.
او خیر یہ کوئی نہیں، یہ عام 104% روٹین ہے، یہ زیادہ، اور روٹین اس ہے، ٹائپ کے یہ نہیں آ رہے ہیں، اور بریک figures بڑے interesting بریک ہیں کے اس بعد ٹائپ کے۔ واپس آئیں گے، بہت دنیا میرے آگے جاری ہے۔